اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج اس عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس میں ٹھیک ٹھاک مومن حضرات بھی ملوث ہیں، اور وہ کوئی اور بیماری نہیں ہے، وہ ہے اسراف، فضول خرچی، بے وجہ خرچ کرنا، الگ الگ اعتبار سے خرچ کرنا۔ اور صرف پیسہ فضول خرچی کا نام نہیں ہے، بدن کو بھی بیکار جگہ استعمال کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے، مال کو بھی بیکار جگہ استعمال کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی دیکھیے، انسان کی زندگی میں تین طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک انسان کی ضرورت ہے، جو ہر انسان کی ضرورت یہ ہے کہ مکان، لباس، کپڑا یہ اس کے پاس ہونا چاہیے، گھر اس کے پاس ہونا چاہیے، یہ اس تک پہنچے۔ اس کے بعد ہے سہولت۔ سہولت یعنی اگر ایک چیز ہو گئی ہے تو دوسری بھی چیز اسے مل رہی ہے۔ مگر یاد رہے، جب بھی کوئی سہولت اگر آپ کے پاس ایک غذا میں ایک ہی وقت 2-4 طرح کی چیزیں موجود ہوں تو اتنا دھیان رہے کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا رہ گیا ہو، اس کا خیال کیا جائے۔ اور تیسرا ہے اسراف، فضول خرچی، اور اسلام اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شیطان کے بھائی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف یعنی اعتدال سے باہر نکل جانا، زبان کا صحیح استعمال جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر کوئی بڑھ جائے وہ اسراف ہے۔ کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانے کا نام اسراف ہے۔ حلال رزق کمانا میرے اوپر اس وقت ذمہ داری ہے، میں دن بھر مسجد میں بیٹھا رہوں، یہ بھی اسراف ہے، اس لیے کہ جو چیز جس وقت ضروری ہے اسے انجام دیا جائے۔ اسراف یعنی اعتدال سے آگے بڑھ جانا، زیادہ روی، حد سے بڑھ جانا۔ اسراف جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات اسراف کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آج اس چیز میں مبتلا ہیں، آپ دیکھیے لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے انہوں نے 10 چیزیں کھلائی تھیں ولیمہ میں 15 کھلاؤں گا۔ سوال یہ ہے وہ اتنا ہی کھلاؤ جتنا لوگ کھا سکیں۔ اسراف کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور اتفاق سے ہمیں اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اور بہت سے کام اگر انسان غور و فکر کرے، بہت سے کام صرف ہم اگر ایک کام اپنی زندگی میں یہ کریں کہ جو ہم فضول خرچی کر رہے ہیں نا اس پہ کنٹرول کر لیں، یقین جانیے بہت سے بڑے بڑے کام ہم دنیا میں کر سکتے ہیں۔ جو ایکسٹرا ہمارے خرچ ہیں، جو ایکسٹرا فضول خرچی ہے، اسے اگر ہم روک لیتے ہیں بہت بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں، جو شادی 5 لاکھ میں ہو سکتی ہے اس کو 50 لاکھ میں کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے فضول خرچی کی طرف قدم بڑھایا۔ اور اگر وہی 45 لاکھ کسی ایک ہاسپٹل کے بارے میں، ہم 2 شادی کے درمیان اگر پیسہ جو بچ جاتا اس سے ہم ایک بڑا ہاسپٹل اور ہمیشہ کے لیے رزق آنے کا راستہ بھی نظر آتا اور بہت بڑا کام ہو جاتا قوم کے لیے۔ اسراف خدا کے مقابلے، غیر خدا کے مقابلے میں بھی اسراف کیا جاتا ہے۔ اسراف حد سے بڑھ جانے کا نام ہے۔ کبھی کبھی مال میں حد سے بڑھ جانے کا نام اسراف ہے۔ قرآن نے کافی چیزوں کو اسراف سے تعبیر کیا ہے۔ حد سے بڑھ جانے کو اسراف کہتے ہیں، اور کوتاہی کرنے کو یہ بھی بعض اوقات علماء کہتے ہیں کسی چیز میں، یعنی جو اللہ نے زبان دی ہے سچ بولنا ہے، مگر سچ کے بجائے انسان اس زبان سے جھوٹ بولنے لگے۔ آپ بتائیے، اس کو بھی ہم نے غلط جگہ استعمال کیا۔ اللہ نے عقل دی تھی صحیح جگہ استعمال کرو، مگر اس کو ہم غلط جگہ، چال بازیوں میں، مکاریوں میں استعمال کرنے لگے، یہ بھی اسراف میں ہوگا۔ اسراف کرنے والے کیا ہیں؟ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن نے کہا کانوا من اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ جو بھی اسراف کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسراف کرنے والے جاہل اور نادان ہوتے ہیں۔
اسراف کرنے والے وہ دین پر عقیدہ ان کا بہت کمزور ہوتا ہے. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا. بہت سے لوگ ایسے بھی جواب دیتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے میں اگر لگاؤں تو کیا فائدہ, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیے یہ روم ہے, اس روم میں اگر میری پڑھائی 2 لائٹ سے ہو سکتی ہے اور میں کہوں کہ میں لائٹ کا بل دیتا ہوں, آپ سے کیا مطلب ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی استعمال کرو جتنا اسلام نے اجازت دی ہے. حد سے زیادہ اگر ہم استعمال کریں گے, مثلا جس روم میں کوئی بیٹھا نہیں ہے اس میں لائٹ جلاتے رہنا, اس روم میں 50 لائٹ لگا کے اس میں ہمیشہ روشن کیے رہنا, یہ اسراف ہے. عقل مند انسان ہر چیز کا حساب کتاب برابر رکھتا ہے, اور انسان عقل مند ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز کو ناپ تول کے انجام دیتا ہے. اسراف کرنے والے زیادہ تر بہترین ان کی جو لائف سٹائل ہے نا, وہ میں اس طرح سے جیتا ہوں تو اب میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے رہوں گا اور یہ خرچ کروں گا. یہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اسراف کرنے والے زیادہ تر اپنی لائف سٹائل جو بہت موج مستی والی ہے اس میں رہنے کی وجہ سے اسراف کے عادی ہو جاتے ہیں. اسراف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ ہمیشہ اسراف کرتے ہیں. اور اللہ نے بھی بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اسراف کرنے والوں کا انجام دیکھ لو. اسراف کرنے والے وہ ہلاک ہو گئے, اسراف کرنے والے نابود ہو گئے, اسراف کرنے والی قومیں برباد ہو گئیں, ان کا وجود مٹ گیا. زیادہ تر لوگ رقابت میں اسراف, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں یہ خرچ کیا تھا, میں اتنا زیادہ لگاؤں گا, میں یہ کروں گا. یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس میں بھی انسان اسراف کر بیٹھتا ہے. اسراف وہی کرتا ہے جو نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ جو نہی عن المنکر چھوڑ دے گا تو وہ خود بخود اسراف کی طرف چلا جائے گا. اور کبھی کبھی دشمن کی پوری سازش ہوتی ہے کہ ہم اسراف میں لگے رہیں. ہمارے ہاں اس بات پہ زیادہ بحث ہوتی ہے کہ کھانے میں کس آئٹم کو کس لذت کے ساتھ کیسے ولیمہ میں بنایا جائے. حالانکہ شادی اصل میں 2 لوگوں کے سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس پہ بہت کم کوشش ہوتی ہے. آپ دیکھیے جس طرح سے ہم شادی میں پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, اس طرح سے ہم نے کبھی اپنے لڑکے اور لڑکی کو ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ جو شادی کے بعد رشتوں کو خراب کر دیتی ہیں. غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتے برباد ہو جاتے ہیں. وہ عقیدہ جو مضبوط عقیدہ جس کی بنیاد پر رشتے بہترین طریقے سے چل سکتے ہیں, اس پر ہم کوئی زور نہیں دیتے. جہاں ہمیں محنت کر کے انہیں کوئی کورس کرانا چاہیے تھا وہاں کوئی توجہ نہیں, مگر ہمارا پورا کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ ڈیکوریشن ایسا ہونا چاہیے, جھالر ایسے دکھنی چاہیے, یہ لائٹ ایسی. یہ چیزیں ہو جائیں گی, یہ کم میں بھی ہو جائیں تو چل جائیں. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اچھی شادی نہ کریں, اچھی کریں مگر فضول خرچی سے بچتے ہوئے. فضول خرچی سے بچنے کا اب راستہ کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ فضول خرچی سے بچنے کا سیدھا راستہ ہے, اسلام نے جو راستہ بتایا وہ یہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. ہر چیز کو اس کی لمٹ میں رکھو. جس چیز کے لیے اللہ نے جو چیز رکھی ہے بس اتنا ہی. اب یہ نہیں کہ اچھا کھانا مل جائے تو 4 دن کا آج ہی کھا لو. کھا تو لو گے مگر رات بھر پریشان رہو گے, تمہارے جسم کا نظام خراب ہو جائے گا. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. جب اللہ پر ایمان ہوگا, بھروسہ ہوگا, اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر ہم اس کام کو کیوں کریں جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے. ہر چیز کو اس کے دائرے میں انجام دیا جائے, فضول خرچی سے بچا جائے. ہر چیز, زبان, اپنا بدن, اپنا علم, ہر چیز کا صحیح استعمال کیا جائے, یہی اسراف سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. آخر میں خدا سے دعا ہے, خدایا ہمیں فضول خرچی جیسی روحانی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین.